ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے، اور کیوں تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی جو آیات گزری اس میں ذکر یہ تھا کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی قبیلے والا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ وہ فلاں قبیلے سے ہے یا وہ فلاں علاقے سے ہے یا وہ گورا ہے یا وہ کالا ہے، وہ افریقہ کا ہے یا ایشیا کا ہے، وہ جہاں بھی ہے، انسان جتنے بھی رہتے ہیں سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سب کا رتبہ اس لحاظ سے برابر ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں۔ لیکن ان میں جو فضیلت کی بات ہے، جو فرق کی بات ہے، جس بات پر ان کو فخر تو نہیں ہونا چاہیے، البتہ جس بات پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں اور جس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں عزت دیتے ہیں، تو وہ ہے ان کا تقویٰ۔ چاہے کوئی کالا آدمی جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی حبشی جس کو دیکھنے میں ہم پسند نہ کرتے ہوں، جو ہمارے معیارات حسن کے مطابق نہ ہو اور ہم جو ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہوں یا ہم جو ہے وہ اس کو حقیر سمجھتے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک اتنا پسندیدہ ہو کہ وہ بھلے حبشی ہو لیکن اس کے قدموں کے چلنے کی آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اپنے سے پہلے سنتے ہوں، اپنے آگے سنتے ہوں کہ جنت میں ان کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ چل رہے ہیں زمین پہ لیکن آواز جو ہے وہ سنائی کہاں دی جا رہی ہے؟ جنت میں۔ اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا ان کا عمل تھا؟ وہ حبشی تھے، اور کیا عمل کیا تھا ان کا کہ جس کی بنا پر ان کو جو ہے یہ رتبہ ملا؟ پوری بات تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن جو کچھ ذکر آیا ہے روایات میں وہ کہ آپ سے پوچھا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں ہر وقت وضو سے رہتا ہوں، اور جب میرا وضو کبھی ٹوٹتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور اسی وقت میں 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیتا ہوں، جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو 2 نفل ہر وضو کے ساتھ اور ہر وقت باوضو رہنا، تو یہ ایک ان کا ایک خاص عمل تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے، یعنی جس طرح سے وہ ایمان لائے تھے جب ان کو گرم تپتی ہوئی ریت پہ ریگستان میں، عرب کے ریگستان میں، جہاں ابھی بھی جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے نارمل عام طور پہ، تو وہاں پر اس پہ لٹا کر، ریت کے اوپر لٹا کر، ننگی پیٹھ پر جو ہے وہ چربی ان کی پگھل رہی ہوتی تھی، اس کے اوپر سینے کے اوپر جو ہے وہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور کوڑے مارتا تھا ان کا جو مالک تھا ان کو، اور کہتا تھا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یعنی شرک نہیں کروں گا، اور کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، احد یعنی وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اتنا ڈٹ جانا، اتنا جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم برداشت کرنا، اور جو ہے وہ راہ حق سے نہ ہٹنا، یہ بھی وجوہات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دوسرے ان کے اعمال تھے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کو یہ بلند مقام مل گیا۔ حالانکہ وہ کیا تھے؟ حبشی تھے، بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے کوئی ان کو پسند نہ کرتا شکل کی بنیاد پر، لیکن جو ان کا عمل تھا اور جو ان کا اخلاص تھا اور جو ان کا تقویٰ تھا اور جو ان کی پرہیزگاری تھی، جو اللہ سے ان کی محبت تھی، تو اس نے ان کو اتنے بلند مقام پر پہنچایا۔ تو یعنی یہاں پر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،